حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جنت میں، تو وہ اکیلے تھے، کوئی کسی کے ساتھ بات کرے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت ایسی بنائی ہے، وہ کسی سے بات کرے گا، ملے گا، بولے گا، پوچھے گا، اس کے ساتھ بیٹھے گا۔ انسان ان سے ہے، کوئی ایسا کہ جس سے اس کو مانوس ہو، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ تو آدم علیہ السلام سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور وہ دونوں جنت میں رہنے لگے۔ تو اگر انسان فطرت کی زندگی گزارے، جس طرح سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے، تو اس کے لیے عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے، مرد کو عورت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ جیسے لباس، انسان ضرورت مند ہے لباس کا، لباس کے بغیر تو انسان وہ نہیں رہ سکتا، ضرورت ہے اس کی، ایسے ہی انسان کو بیوی کی ضرورت ہے، بیوی کو شوہر کی ضرورت ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم شادی کے بغیر رہیں گے، تو وہ غیر فطری زندگی ہے، اور وہ زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کیا بنائی کہ انسان منہ سے کھانا کھائے۔ انسان کی فطرت اللہ نے کیا بنائی؟ وہ منہ سے کھانا کھاتا ہے۔ اب اگر آدمی کہے کہ جی میں تو منہ سے نہیں کھاؤں گا، ناک سے کھاؤں گا، وہ کھا لے گا ناک سے، لیکن کتنی مشکل ہوگی کہ اس کو پائپ ڈالنا پڑے گا، اور اس پائپ کے اندر اس کو جو ہے، یعنی پائپ کے اندر پھر لیکوڈ چیز ڈالنی پڑے گی اور وہ کھائے گا۔ یا اگر وہ کہے کہ جی ناک سے بھی میں نہیں کھاؤں گا، معدے سے کھاؤں گا، تو یہاں پائپ لگانا پڑے گا۔ کتنی مشکل زندگی ہے، کتنی مشکل زندگی۔ فطرت کے خلاف اگر انسان چلے گا تو پریشان ہوگا۔ جیسے جہاز کی فطرت کیا ہے کہ وہ ہوا میں اڑے۔ اب ایک آدمی یہ کہے کہ جی میں تو جہاز کو ٹیروں سے چلاؤں گا، ٹیر لگاؤں گا، اور کراچی سے میں جہاز لے کے جاؤں گا لاہور، یا کراچی سے جہاز لے جاؤں گا جدہ، مکہ مکرمہ لے کے جاؤں گا۔ اب آپ بتائیں مکہ مکرمہ لے جا سکتے ہیں جہاز؟ اور اسلام آباد یہاں سے لاہور لے جا سکتے ہیں؟ کیسے لے جائے گا؟ راستہ ہی نہیں، اس کا فطرت ہی نہیں، اس کا طریقہ نہیں۔ ایک آدمی کشتی کو کہہ رہے ہیں کہ میں پانی پہ نہیں چلاؤں گا، اس کو تو ریت میں چلاؤں گا، کشتی کو ریت میں چلاؤں گا، وہ کتنا پریشان ہوگا۔ پنچر گاڑی کو، ایک آدمی کہ جب گاڑی پنچر ہے ہوگا تو میں تو پنچر گاڑی چلاؤں گا، دھکے دے دے کے بیچارہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ تو جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں بیوی کے بغیر زندگی گزاروں گا، مجھے بیوی کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ نادان اور ناسمجھ ہے، وہ انسانیت کے فطرت کے خلاف زندگی گزارا۔ جو آج کل کافر پریشان ہیں، ان کی پریشانی کی وجوہات بہت ساری ہیں۔ ایک بڑی وجہ کافروں کی پریشانی کی کیا ہے کہ وہ غیر فطری زندگی گزار رہے ہیں۔ غیر فطری زندگی کافر گزار رہے ہیں۔ نکاح نہیں ہو سکتا وہاں، نکاح اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہاں عورت بھی طلاق دے سکتی ہے۔ عورت طلاق دے گی تو اس کو مرد کی ساری جائیداد مل جائے گی، تو مرد ہمارے یہاں جو عورتوں میں وفا ہے، یہ وفاداری تو وہاں نہیں ہے، وہاں تو بے وفائی ہے۔ کوئی مرد آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اپنی بیوی کے لیے وفادار ہو۔ کوئی بیوی آپ کو ان ملکوں میں ایسی نہیں ملے گی جو اپنے شوہر کے لیے وفادار ہو، اللہ ماشاء اللہ، وفاداری تو ہے نہیں۔ اب اگر وہ نکاح کر لے اور نکاح کے بعد شوہر یہ کہے کہ جی میرے سے سارا مال چلا جائے گا تو میں پاگل ہوں، مجھے کیا ضرورت، تو وہ نکاح نہیں کرتے۔ اب بغیر نکاح کے جب زندگی گزارتے اس عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وہاں ہوتا کیا ہے کہ ہماری جماعت تھی مستورات کی، ہم انگلینڈ میں تھے،
تو ایک ساتھی سے ہماری ملاقات ہوئی، ہم نے ان سے کہا کہ جی آپ اپنی اہلیہ کو شام کو ہمارے یہاں تعلیم ہوتی ہے مستورات میں، وہاں بھیج دیں۔ تو کہنے لگے کہ میری بیوی سے ملاقات ویکینڈ پہ ہوتی ہے، ہفتے کو اتوار کو چھٹی ہوتی ہے پھر ہوتی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگے کہ جی میری بیوی جو ہے، میں دن میں جاب کرتا ہوں وہ رات میں جاب کرتی ہے، تو میری ان سے ملاقات ہی نہیں ہوتی ہے، ویکینڈ میں جا کے ملاقات ہوتی۔ ہم نے تو شکر ادا کیا کہ اللہ کا کروڑوں گنا شکر ہے کہ ہماری بیویاں ناشتہ بھی کراتی ہیں، دوپہر کا کھانا بھی کھلاتی ہیں، رات کا کھانا بھی کھلاتی ہیں، کپڑے بھی استری کرتی ہیں۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت۔ شوہر کی بیوی سے ملاقات ہی نہیں ہے، اور شوہر اپنا کمائے گا، بیوی اپنی کمائے گی، اپنا اپنا خرچہ کریں گے، کوئی دوسرے پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جانوروں والی زندگی ہے، وہ جو پریشان ہے جانور والی زندگی ہے۔ انسانی زندگی جو ہے وہ ہے جو اللہ نے ہم میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو زندگی ہمیں دی ہے، وہ انسانی زندگی ہے، وہ فطری زندگی ہے، وہ صحیح زندگی ہے۔ دنیا کے اندر جو کافر ملک ہیں ان میں خودکشیاں بہت زیادہ ہیں۔ کتنے ایسے ملک ہیں کہ جہاں پہ بچے ہی نہیں پیدا ہوتے، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے بچوں کی، شوہر اپنا کام کر رہا ہے، بیوی اپنا کام کر رہی ہے، بوڑھے ہو جاتے ہیں ماں باپ تو ان کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دیتے ہیں، وہاں پر جو بھی ہو مرے جیے، باپ مر جاتا ہے، اطلاع آتی ہے کہ آپ کا باپ مر گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بل بھیج دیں، میں مشغول ہوں، وہ کہیں دفن کرا دیں، جہاں بھی مر جائے، جس حالت میں بھی مر جائے، کہیں بھی اس کی قبر بنے، کافروں کے قبرستان میں بنے، مسلمانوں کے قبرستان میں بنے، ہمیں اس سے کیا؟ انہوں نے ایک زندگی ایسی سکھائی ہے، ہمارے لوگ وہاں دوڑے دوڑے چلے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ یہ کتنی دکھ کی بات ہے کہ ہمارے اس ملک میں، ہمارے شہر میں اولڈ ہاؤسز بن گئے، یہاں بھی بچہ امریکہ میں، انگلینڈ میں، اس کو بھیجا پڑھنے کے لیے، وہیں اس نے شادی کر لی، وہیں پیسے کما رہا ہے۔ کہتے مجھے ماں باپ کی کیا ضرورت ہے، پیسے بھیج رہے، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ان کو کسی بوڑھے خانے میں جمع کرا دیا۔ ماں باپ تو جنت تھے، ماں کی خدمت، باپ کی خدمت پہ تو جنت ملنے والی تھی، وہ اپنی جنت سے محروم ہو گئے، ان کی دعاؤں سے کام بنتے تھے، وہ محروم ہو گئے ان ساری نعمتوں سے، ان نعمتوں سے محروم ہے انسان۔ ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے، رشتہ داروں میں نکاح ہوتا ہے، کبھی بھانجی کا نکاح، کبھی بھانجے کا نکاح، کبھی بھتیجے کے یہاں جانا ہے، کبھی پھوپھی کے یہاں جانا ہے، کبھی خالہ کے یہاں جانا ہے۔ اللہ کا شکر ہے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جلتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اس نعمت سے وہ لوگ محروم ہیں۔ اللہ نے ان کو اس نعمت سے محروم کر دیا۔ وہاں تو نہ بہن کا پتہ، نہ بھائی کا پتہ، نہ چچا کا پتہ، باپ کا پتہ نہیں تو چچا کا ماموں کا کہاں سے پتہ ہو؟ وہ اس فطری زندگی سے محروم ہیں، اس لیے وہ قابل ترس ہیں۔ ہم ان کے پاس کہاں سے جا رہے ہیں؟ جو لوگ، یہ پکی بات ہے، اور آپ اس کی تحقیق کر لیں، آپ اس کی تحقیق کر لیں، جو لوگ آج سے 100 سال پہلے یورپ، امریکہ، کافروں کے ملک میں گئے ہیں، آج ان کی نسل میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ وہ پاگل تھوڑی ہے تو ہمارے لوگوں کو ویزا دے رہے ہیں۔ تو کیوں ویزا دیتے ہیں؟ اور اس لیے دیتے ہیں کہ ان کو ہم اپنا شکار بنائیں گے۔ مسلمانوں کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کافر بن جاؤ، لیکن وہاں کفر کا ماحول ایسا دیتے ہیں کہ آدمی کی نسلیں کافر ہو جاتی۔ تو آپ ایمان پر اللہ نے آپ کو خاتمہ دے دیے، ایمان کی اتنی۔ ہمارے پڑوس میں 1 ارب 40 کروڑ چائنا میں، اور اس پڑوس میں انڈیا میں 1 ارب 40.5 کروڑ انڈیا میں ایمان سے محروم ہے۔ 3 ارب انسان کم سے کم آپ کے پڑوس میں ایمان سے ہی محروم ہیں۔ اللہ نے آپ کو ایمان اتنی بڑی دولت دی ہے، اور آپ امریکہ بھاگے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ پیسوں سے کیا ملے گا آپ کو؟
پیسوں سے سکون تو نہیں خرید سکتے. کوئی انسان ایسا ہے جو دولت سے سکون خریدے؟ کوئی ہے؟ آپ مجھے ایک آدمی اس دنیا میں بتا دیں، کوئی بادشاہ بتا دیں جو بادشاہت میں جا کے سکون خرید سکے. کوئی بڑا سے بڑا تاجر بتا دیں کہ جس کو اپنی تجارت میں سکون ملا ہو. چند دنوں کی دنیا ہے، کیا کھائیں گے ایک آدمی؟ 2 وقت کی سے زیادہ تو روٹی کھا نہیں سکتا، وہ اللہ پاکستان میں بھی کھلا رہے ہیں. وہ سکون، وہ مزہ. آپ یقین مانیں، ہم نے یورپ کا سفر کیا، جماعتوں میں گئے، اللہ کے راستے میں گئے، وہاں کے کھانوں میں بھی وہ مزہ نہیں ہے جو پاکستان کے کھانوں میں اللہ نے لذت رکھی. جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان میں دی ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان دی ہے اور ہم ناقدری کر رہے ہیں اور دوڑے توڑے چلے جا رہے ہیں. ایمان کتنی بڑی نعمت ہے. ایک آج سارے دنیا کے کافر آپ ایمان والوں کی وجہ سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. اگر ایک مومن بھی اس دنیا میں نہ رہے تو یہ چاند، سورج، ستارے، اس سارے نظام کو اللہ اسی دن ختم کر دیں. لا تقوم الساعة حتی یقال اللہ اللہ. اللہ کا نام لینے والا جب تک اس کائنات میں ہے یہ چلتی رہے گی، اور جس دن اللہ کا نام ختم ہو جائے گا کائنات ختم ہو جائے گی. تو آپ کی وجہ سے کافروں کو مل رہا ہے اور ہم کافروں کے پیچھے دوڑے دوڑے چلے جا رہے ہیں. لوگ میں بیٹوں کو وہاں بھیج رہا ہوں اور جو ڈگری لے گا، جس کو وہاں کی ہوا لگ گئی وہ یہاں نہیں آئے گا، اس کو یہاں مزہ ہی نہیں آئے گا. یہ کیا زندگی ہے؟ ادھر سڑکیں خراب ہیں، پیٹرول مہنگا ہے، بجلی مہنگی ہے، حکومت ایسی ہے، گٹر لائن خراب ہے، سڑکیں کھدی ہوئی ہیں. یہ کوئی زندگی ہے؟ بھائی ایمان سب سے بڑی چیز تو ایمان ہے. ایمان تو ہے. سب کچھ آپ کے پاس ہے اور ایمان نہیں ہے تو کیا ہے آپ کے پاس؟ 50-60 سال کے مزے ہیں، کروڑوں اربوں کھربوں سالوں کی جہنم ہے. یہ نفع ہے؟ یہ کوئی فائدے کی بات ہے؟ چند دنوں کے مزے ہیں، چند دنوں کی اس دنیا کی زندگی دن تے ہیں. آپ میں سے کوئی 100 سال کا ہے؟ کوئی نہیں. آپ کے خاندان میں کوئی ہے 100 سال کا؟ ہماری خاندان میں تو کوئی نہیں ہے. کسی کے خاندان میں ہے کوئی 100 سال کا؟ کوئی بھی نہیں. آج کل 60-70 سال کی زندگی ہے. اس عیاشی کے لیے ایمان کو چھوڑ دیا، کروڑوں برس کی جہنم کو خریدا ہے اپنے نسلوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے. کل اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ میں جاتا ہوا دیکھے گا یہ انسان جو اب آج امریکہ اور یورپ دوڑے دوڑے چلے جا رہا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہمارے پڑوس میں کروڑوں لوگوں کو اللہ نے ایمان سے محروم کیا ہوا ہے، اور اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے اور ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کے گیت گا رہے ہیں. وہ تو حقیقی زندگی سے محروم ہیں. وہ لوگ، ان کے پاس کیا زندگی ہے؟ وہ سکون سے محروم ہیں. اس لیے ان ملکوں میں سب سے زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں. کافر دنیا میں، اسلامی ملکوں میں وہ خودکشیاں نہیں ہیں جو آج کافر ملکوں میں ہیں. کافر ملکوں میں جو خودکشیاں ہو رہی ہیں، ایسی خودکشیاں دنیا کی کسی ملک میں نہیں ہیں. ہم فرانس میں تھے تو مرکز میں، پیرس کے اندر ہم مرکز جا رہے تھے، تو مرکز میں پارکنگ میں ہم نے گاڑی لگائی اور میرے پاس ایک چھوٹا سا بیگ تھا، اس میں قرآن شریف، پڑھنے کی دعائیں، مناجات مقبول، تو وہ ہم نے بیگ میں پیچھے رکھ دیے. اس ساتھی نے کہا نہیں اس کو چھپا کے ڈیگی میں رکھیں گے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے شیشہ توڑ کے یہ لے جائیں گے. میں نے کہا بھائی اس میں تو قرآن شریف ہے. کہ نہیں، ہمارا گاڑی کا شیشہ ٹوٹ جائے گا، اور وہ تو یہاں سے ٹائر بھی لوگ چوری کر کے لے جاتے. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہمارے پاکستان میں ٹائر تو چوری نہیں ہوتے موٹر سائیکلوں کے. اللہ کا شکر ادا کیا. تو کیا زندگی ہے وہ؟ ہم 1 مہینہ انگلینڈ میں رہے، لندن میں پورا 1 مہینہ گزارا. مغرب کے بعد باہر قدم نہیں رکھ سکتا آدمی. ہو کا عالم، جان کا خطرہ ہے. میں نے امیر صاحب سے کہا امیر صاحب مجھے واک کرنی ہے. کہ نہیں، بالکل آپ مسجد سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے. کوئی بھی آ کے نشے میں ہوگا، آپ کو گولی مار کے چلا جائے گا، آپ کو لوٹ کے لے جائے گا.
یہ جو آج ہم اللہ کا شکر ہے رات کو 12 بجے گھروں میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، چل رہے ہیں ہماری خواتین، یہ اللہ کی کروڑوں نعمتیں ہیں جس کا ہم شکر نہیں ادا کر سکتے. ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. دنیا کے چند دنوں کے، چند سانسوں کے مزوں کے لیے، چند سانسوں کے مزوں کے لیے اپنے اور اپنی نسل کے ایمان کا سودا کرنا، یہ بیوقوفی کی بات ہے، یہ نادانی کی بات ہے. ہمارے ایک سی محلے میں ایک دوست تھے، ان کے بھائی ہالینڈ میں رہتے. میں جاتا ہوں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ملاقات کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ جب آپ جائیں گے تو مجھے لے جائیں ساتھ. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں لے گیا. انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں 30-35 سال ہو گئے اور ہالینڈ کی نیشنلٹی ہے میرے پاس، پاسپورٹ ہے وہاں کا، اور میں وہاں رہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے، میں وہاں رہوں یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا، میں نے ان کانوں سے سنا، میں کسی مسلمان کو یہ مشورہ نہیں دیتا کہ وہ کسی غیر اسلامی ملک میں رہے، کسی کو نہیں. ایک ساتھی بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ کو تو پتہ ہے پاکستان کی کیا حالات، سیاسی حالات، معاشی حالات، مہنگائی، ملکی، وہ کا سب کچھ ہے، سب کچھ میں مانتا ہوں، سب کچھ ہے، یہاں جان کا بھی خطرہ، مال کا بھی خطرہ، لیکن ایمان تو بچا ہوا ہے، ایمان تو بچا ہوا ہے نا. آپ وہاں جا کے اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، آپ کیا دے رہے ہیں وہاں سے؟ آپ کو کیا مل رہا ہے؟ ڈالر مل رہے ہیں، یورو مل رہے ہیں، اور آپ کا ایمان جا رہا ہے. یہ نفع ہے یا نقصان ہے؟ ڈاکٹر امجد صاحب نے فرمایا کہ 100 سال پہلے جو لوگ یہاں سے گئے یورپ و امریکہ کافروں کے ملک میں، آج ان کی نسلوں میں کوئی مسلمان نہیں. اب جا کے دیکھ لیں وہاں، اب وہاں جا کے دیکھ لیں. اب لوگ آتے ہیں، یورپ سے کوئی آتا ہے، امریکہ سے کوئی آتا ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں، وہ کہتے ہیں مولانا صاحب بالکل یہ پکی بات ہے. ہمارے یہاں ہماری مستورات کی جماعت تھی، روز کے قصے عورتیں بتاویں کہ جی عورتیں آئی روتی ہوئی، میری بیٹی ہندو کے ساتھ چلی گئی، سکھ کے ساتھ چلی گئی، یہودی کے ساتھ چلی گئی، مشرک کے ساتھ، دہریے کے ساتھ چلی گئی. روز کے قصے ہیں، روز کے قصے. آپ کی بیٹی، آپ کی نسلیں تباہ ہو گئی، آپ کو کیا ملا؟ تو کافروں کے پیچھے دوڑ کے جا رہے ہیں، وہ تو انسانی زندگی سے بھی محروم ہے، ان کے پاس انسانی زندگی نہیں ہے. پڑوس میں پڑوسی کا، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، بڑے فخر سے لوگ وہاں کہتے ہیں جی ہمیں تو اپنے نیکسٹ ڈور کا بھی پتہ نہیں ہے، پڑوس میں کون ہے کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی، اللہ پاک کی ہم پر مہربانی ہے، اس معاشرے میں سب سے زیادہ مظلوم، سب سے زیادہ لاچار، مسکین، محتاج اور ضرورت مند اور قابل رحم اور قابل ترس وہ عورت ہے. وہ عورت ہے. شوہر اس کو پیسے نہیں دے گا، وہ اپنی جاب کرے گی، شوہر اپنا جاب کرے گا، اس پہ پیسے نہیں خرچ کرے گا. اور انہوں نے آزادی کا نعرہ لگایا کہ جی عورتوں کو آزادی دینی چاہیے. تو آزادی کیا آزادی دیے؟ گھر میں وہ شوہر کی خدمت کرتی، ماں باپ کی خدمت کرتی، ان کو عزت ملتی. اب وہ فلائٹ اسٹیورڈ بن گئی، 500 آدمیوں کی خدمت کر رہی ہے. یہاں سے جہاز جا رہا ہے امریکہ، 10 گھنٹے 12 گھنٹے، انگلینڈ کے 8 گھنٹے، وہاں سے آگے 10 گھنٹے، 18 گھنٹے کی فلائٹ ہے، اور 18 گھنٹے کی غلامی، اس کی غلام، اس کی غلام، اس کے جی جی، اس کو جی جی. یہ کیا عزت ہے؟ یہ کوئی عزت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہم بر صغیر والوں کو دی ہوئی ہے کہ ہماری بیویاں ہمارے گھروں میں ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان. اللہ نے فطرت کا نظام بنایا، عورت کو مرد کا محتاج بنایا، مرد کو عورت کا محتاج بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین ہے وہ شخص، چاہے وہ مالدار کیوں نہ ہو، جس نے نکاح نہیں کیا ہے، اور مسکین ہے وہ عورت چاہے وہ مالدار کیوں نہ ہو جس نے نکاح نہ کیا. آپ ناراض ہوتے تھے،
آپ کے صحابہ آپ کے پاس آتے تھے، آپ ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی تم نے شادی کی ہے؟ کہ نہیں۔ کہ تم کیوں ایسے حالت میں اللہ سے ملنا چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں پسند نہیں کرے؟ شادی کرو۔ آپ نے فرمایا شادی کرو، ترغیب دیتے تھے اپنے صحابہ کو، شادی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فطری نظام کیا بنایا؟ مرد عورت کا، عورت مرد کا محتاج ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کہے جی مجھے بیوی کی ضرورت نہیں، تو یہ پاگل ہے، یہ پاگل ہے۔ اور آج وہی چیز ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے، گھروں کا سکون تباہ ہو رہا ہے۔ کیوں سکون تباہ ہو رہا ہے؟ کہ نہ بیوی کو شوہر کے حقوق کا پتہ، نہ شوہر کو بیوی کے حقوق کا پتہ، کیسی زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، اور بڑے قریبی صحابی ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے قصے حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں، بہت سارے واقعات آتے ہیں۔ تو سفر میں تھے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آگے آگے تیز جا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا جابر تم کیوں تیز جا رہے ہو؟ اے رسول اللہ میں نے نئی شادی ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں جلدی گھر چلا جاؤں۔ بے تکلف تھے صحابہ، وہ جھوٹ اور یہ چیزیں تھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جابر تم نے شادی تو کی ہے، لڑکی کنواری ہے یا شادی شدہ ہے؟ کہ نہیں، میں نے شادی شدہ لڑکی تھی جس کو طلاق ہو گئی تھی اس سے، یا شوہر مر گیا تھا اس سے شادی کی ہے۔ الحمدللہ۔ کہا جابر تم نے کنواری لڑکے سے کیوں نہیں کی؟ تاکہ وہ تم سے کھیلتی، تم اس سے کھیلتے، وہ تمہیں ہنساتی، تم اس کو ہنساتے، اور گھر میں خوشگوار ہنسی کا ماحول ہوتا۔ وہ عورت تو پہلے شوہر کے ساتھ اس کا دل لگا ہوگا، وہ آپ کو کیسے خوش کرے گی، مطمئن کرے گی؟ اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہوا اور میری 9 بہنیں ہیں، وہ احد میں شہید ہو گئے، تو اب میری بہنیں چھوٹی ہیں، اگر میں ایک ایسی بچی لے آؤں جو جوان ہو تو مجھے تو فائدہ ہوگا، لیکن میرے گھر کے اندر میری بہنیں، ان کی تربیت، ان کو گھریلو چیزیں سکھانا یہ کون کرے گا؟ تو اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ خوشگوار، ہنسیں کھیلیں، باتیں کریں، مزاح کریں، گھر میں اس طرح کا ماحول ہونا چاہیے۔ گھر میں آدمی سیریس کبھی نہیں رہے، سیریس نہیں رہے۔ آپ گھر پہنچے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں آتے تھے مسکرا کے داخل ہوتے تھے، ٹینشن فری ہو کے گھر میں داخل ہو، ٹینشنوں کو چھوڑ دیں۔ اور یہ جو موبائل کی بلا ہے اس کو تو بالکل بند کر دیں۔ جب رات کو گھر جائے نا تو گھر کے دروازے پر اس کا منہ بند کر دیں، اور اس کو جا کے کسی جگہ الماری میں رکھ دیں۔ وہ گھر والوں کا وقت ہے، بیوی کا وقت ہے، بچوں کا وقت، عورتیں بھی اسی میں لگی ہوئی ہیں، مرد بھی اسی میں لگے ہوئے، تو زندگیوں میں سکون کہاں سے آئے گا؟ جس کی دوستی موبائل سے ہوگی اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا کبھی۔ گھنٹوں شیطان ان چیزوں میں لگائے رکھتا ہے لوگوں کو، اور میں تو حیران ہوں اس بات پر، یعنی اس دن مجھے کسی نے بتایا، میں تو حیران ہو گیا، یہ میڈیا کی جتنی بھی چیزیں یہ ساری یہودیوں کی بنائی ہوئی ہیں، اور وہ لگا رہے ہیں مسلمان، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، اور یہ سب چیزیں ان کی ہیں۔ انہوں نے یہ ایک دجالی فتنہ ہے، مسلمانوں کو اسی میں لگا دی، نہ نماز نہیں، نہ ذکر رہا، نہ تلاوت کے لیے کسی سے پوچھو جی آج آپ نے تلاوت کی ہے؟ مجھے وقت نہیں ملا۔ اور موبائل کتنے گھنٹے استعمال کیا، موبائل کو کتنا وقت دیا۔ فجر کی نماز کے لیے جب آدمی اٹھتا ہے سب سے پہلے آج میں نے دعا پڑھی ہے، پہلے موبائل کو دیکھا کہ میسیجز چیک کیے۔ تہجد کا وقت ہے اور اللہ کا عرش آسمان دنیا پہ آیا ہوا ہے، اور موبائل کے گیم لگا ہوا، گیم میں کھیل رہا، اب جہاز میں بیٹھا ہوا ہے، دیندار لوگوں کی باتیں کرو اور وہ گیم کھیل رہا ہے۔ کبھی موت آ جائے بھی، یہاں تو آدمی ہوا میں اڑ رہا ہے، سیکنڈوں میں کیا ہونے والا ہے، اسی گیموں میں لگا ہوا، شیطان نے گیموں میں لگا دیا۔ اور چھوٹے بچے شرارت کرتے ہیں
تو ماں باپ کو وقت دینا چاہیے. ماں ان کو وقت نہیں دیتی تو موبائل پکڑا دیتی ہے. آج میں نے ایک ساتھی سے پوچھا, میں نے کہا آپ کا بچہ کیا کھیلتا ہے؟ کھیلتا ہے؟ کہا ہاں. میں نے کہا کیا کھیلتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کمپیوٹر. کہتے ہیں ہم پریشان ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا بچہ کھیلتا ہے؟ کہا ہاں. میں نے کہا کیا کھیلتا ہے؟ کہ کمپیوٹر. تو میں نے کہا وہ تو پریشان, وہ موبائل پہ گیم کھیلتا ہے. تو میں نے کہا موبائل پہ گیم کھیلے گا تو پریشان ہی ہوگا, آپ کو ہی پریشان کرے گا. گھر میں شوہر بیوی کو وقت دے, بچوں کو وقت دے, وقت دے. ایک عورت گھر میں رو رہی تھی. شوہر نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ اسکول ٹیچر تھیں, کاپیاں چیک کر رہی تھیں, تو ایک بچے نے سوال جو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں, تو اس بچے نے جواب میں لکھا تھا اسمارٹ فون, آئی فون بننا چاہتا ہوں. نیچے لکھا ہوا تھا کیوں, وائی, کیوں. اس نے جواب میں لکھا کہ جب میں گھر جاتا ہوں تو میری امی فون میں لگی رہتی ہے, اسمارٹ فون میں, آئی فون میں, واٹس ایپ میں, فیس بک میں لگی رہتی ہے, تو اگر میں وہ بن جاؤں گی تو امی مجھے وقت دے گی, موبائل کے بجائے مجھے وقت دے گی, میں موبائل بن جاؤں. تو باپ نے کہا, شوہر نے کہا کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے, ٹھیک ہے کسی بچے کی کاپی ہوگی. کہتے آپ کے بچے کی کاپی ہے, آپ کے بیٹے نے یہ لکھا ہے کہ میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں تاکہ مجھے امی وقت دے. بچوں کو وقت ہی نہیں دیتے. ہم نے اپنے بچوں کو کتنے دن ہو گئے کوئی سنت سکھائی ہے؟ کوئی سنت سکھائی ہے, بیٹھ کے بچوں کے ساتھ ان کے ساتھ باتیں کی ہیں, کوئی سنت سکھائی ہے, کوئی دعا سکھائی ہے. ہمارے بچے وضو, دن میں دیکھ رہا تھا ایک بچہ وضو کر رہا تھا, اس کی آستین ایسی تھی. میں نے کہا بھائی کیسے وضو کر رہے ہو؟ تو میں تو ایسے ہی کرتا ہوں. میں نے کہا بھائی آستین اوپر کرو, اوپر کر کے یہ کونی دھونی پڑے گی. اب ماں کو پتہ ہی نہیں بچہ وضو کیسے کر رہا ہے, استنجا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. تو ماں باپ تربیت کریں گے نا, تربیت تو ماں کرے گی, باپ کریں گے, وقت دیں گے تو کریں گے. اکثر عورتوں کی شکایتیں کیا ہے کہ رات کو شوہر موبائلوں پہ لگے رہتے ہیں اور ہمیں وقت ہی نہیں دیتے. شوہر کو یہی شکایت ہے بیوی سے, بیوی کو شوہر سے یہی شکایت ہے. تو گھر کی زندگی میں سکون, یہ تباہ کرنے والا دجالی فتنہ, جو دجالی جس قوم میں دجال آئے گا انہوں نے یہ چیزیں مسلمانوں میں لگائی ہوئی تاکہ مسلمان ان دجالی فتنوں میں لگ کے نہ دین کے نہ دنیا کے. آج آپ کسی نوجوان کو دیکھ لیں, نوجوانوں کی تعلیمی معیار کیا ہے, ان کی پڑھائی کا کیا حال ہے, وہ کس چیز میں لگے ہوئے ہیں, نوجوان کن چیزوں میں لگے. گھروں میں, خاندانوں میں طلاقیں ہو رہی ہیں. میں نے پوچھا, کہنے لگے ڈراموں میں طلاقیں دکھائی جا رہی ہیں, طلاق ڈرامے آ رہے ہیں اور اس میں فلمیں آ رہی ہیں اور اس میں طلاقیں ہو رہی ہیں, وہ بچیاں اسی سے سیکھ رہی ہیں. اور اس میں سکھایا جاتا ہے بہو کہ جی مجھے الگ گھر دیں, مجھے ساس کے ساتھ نہیں رہنا ہے. وہ اس نے گھر میں یہی مسئلہ مچایا ہوا ہے, گھر سکون کہاں سے آئے گا؟ جو ان چیزوں میں لگے گا وہ تباہ ہو جائے گا, اپنی زندگی بھی تباہ کرے گا, اپنی نسل کو بھی تباہ کرے گا, اپنے بچوں کو بھی. سب سے پہلی چیز, موبائل کو آپ گھر میں بالکل نہیں استعمال کریں, بند کر دیں. نہ بیوی کے پاس بھی کوئی چھوٹا موبائل ہو جو ضرورت کے درجے کے لیے, فون پہلے زمانے میں ہوتا تھا, چلو ابھی فون نہیں ہے تو چھوٹا موبائل دے دیں, کوئی پیغام دینا ہو. باقی بڑے موبائل کی ضرورت کیا ہے, کیا ضرورت؟ اس موبائل کی بلا نے, وبا نے نماز بھی خراب کر دی, ذکر بھی خراب کر دیا. کسی مسجد میں آپ چلے جائیں 5 منٹ بھی آپ سکون سے نماز نہیں پڑھ سکتے, ادھر سے ٹن, ادھر سے ٹن, ادھر سے آوازیں, اور نماز ہی خراب کر دی. تلاوت کا وقت نہیں, ذکر کا وقت نہیں, اعمال کا وقت نہیں, گشت کا وقت نہیں. گشت میں چلے, گشت کر رہے ہیں, موبائل دیکھ رہے ہیں. ہم کیا گشت ہوگا؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بھئی چلے میں جاؤ, موبائل نہیں لے کے جاؤ, تو چلہ لگے گا. چلہ موبائل کے ساتھ ہی لگ جائے گا. چلہ موبائل میں لگے گا, چلہ اللہ کے راستے میں نہیں لگے گا. اور یہ خوش ہے کہ جی میرا چلہ لگ گیا ہے. تربیت کہاں سے ہوگی؟ تربیت تو مجاہدے سے ہوگی, نہ ماننے سے ہو, یعنی نفس کی نہ ماننے سے ہوگی. نفس کی ساری ضرورتیں, راتوں کو بیٹھے ہوئے اللہ کے راستے میں, مسجد میں
اعتکاف میں، رمضان میں، اور گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ کی رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے، داخل ہوتے ہی مسکراتے تھے، اور ہم انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ کب آپ علیہ السلام بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ علیہ السلام حضرت حسن، حضرت حسین ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، گھر میں ہنسی خوشی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کے رسول، میرے باپ کے پاس کتنا مال تھا، اسلام لانے سے پہلے بھی بڑے تاجر تھے، اور اسلام لانے کے بعد اپنے باپ کے مال پہ فخر کرنے لگی۔ آپ نے کہا عائشہ، میں آپ کو 11 عورتوں کا قصہ سناتا ہوں، اور وہ جو حدیث ام زرع ہے، امام بخاری نے پوری حدیث نقل کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 11 عورتیں جو ہے یمن میں بیٹھیں اور کہنے لگیں کہ چلیں اپنے شوہروں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمارے شوہر کیسے ہیں۔ تقریباً 7-8 نے تو یہی بتایا کہ شوہر ایسا ہے، برا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ 2-3 نے کہا کہ شوہر اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد ام زرع جو عورت تھی، اس نے اپنے شوہر کی اتنی خوبیاں بیان کی، وہ ایسی ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ بڑی خوبیاں اس نے بیان کی۔ پھر آخر میں آپ نے فرمایا کہ عائشہ، میں تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوں جیسے ام زرع کا شوہر اس کے ساتھ تھا۔ کہ یا رسول اللہ، آپ تو ان سے بہت اچھے ہیں، یا رسول اللہ آپ تو ان سے بہت۔ اب گھر والوں کو قصے سنا رہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصہ، یہ حدیث سنا کر کے اس کے اوپر عنوان لگایا، باب حسن المعاشرت مع الاہل۔ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگائے، قصے بیان کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہانیاں سنا رہے ہیں گھر والوں کو، لطیفے سنا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ گھر والوں کو وقت دیں، اپنے گھر میں جائیں، بچوں کے ساتھ بیٹھیں، بات چیت کریں۔ اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ دوستی نہیں لگائیں گے تو وہ موبائل کے ساتھ، کمپیوٹر کے ساتھ، پتہ نہیں کس کس کے ساتھ دوستی لگائیں گے۔ ہم وقت دیں، بچوں کو وقت دیں، ان کی تربیت کریں۔ ان کو ایسی کہانیوں کی کتابیں مل جاتی ہیں، علماء کرام نے، ہمارے بیت العلم والے حضرات ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی ذوق شوق اس طرح کی کتابیں، چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی وہ رکھیں گھر میں، بچے اس کو پڑھیں، اس میں سے کوئی کہانی بچوں کو سنا دیں، بچوں کی تربیت کریں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے گھر والے فرماتے ہیں کہ حضرت کا ایک معمول ہے کہ رات کا کھانا عام طور سے کہیں نہیں کھاتے، گھر میں ہی کھاتے ہیں، چاہے دن میں جتنے بھی مصروف ہوں، لیکن رات کو عشاء پڑھتے ہی آئیں گے، کھانا کھائیں گے، اور کھانے کے بعد 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ حضرت گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اس میں گھر کی باتیں، گھر کی چیزیں، اور آخر میں 5-10 منٹ کوئی نصیحت، کوئی واقعہ، کوئی قصہ، کوئی حدیث، کوئی اس کی بات سنا دیں۔ یہ روزانہ حضرت کا معمول ہے۔ اپنے گھر والوں کو وقت دیں اور ان سے دین کی باتیں کریں، اور ان سے ان کی باتیں پوچھیں، مشورہ کریں، گھر کی چیزوں کا مشورہ کریں، دودھ کیسا تھا، سبزی کیا لانی ہے، کیا پکانا ہے، کیسے پکانا ہے، کہاں جانا ہے، آپ کی بہنوں کا کیا حال ہے، والدہ کا کیا حال ہے، بھائیوں کا کیا حال ہے، خیر خیریت پوچھیں۔ تو گھر، بیوی، سکون، فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں اس سے سکون ملے۔ تو بیوی کو سکون پہنچائیں گے تو وہ سکون پہنچائے گی، اور بیوی کو سکون نہیں پہنچائیں گے تو وہ آپ کو کہاں سے سکون پہنچائے گی؟ یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے، ہم ان کو سکون پہنچائیں، وہ ہمیں سکون پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا دین بتایا، پوری زندگی بتائی، گھر کی اتنی پیاری زندگی، اتنی اچھی زندگی آپ نے گزاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایسی مبارک زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے جس کا کوئی دوسرا بدل ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، ساری دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ عارضی زندگی ہے، ایک عارضی زندگی کی چیز ہے، اور دنیا کی بہترین اچھی چیز وہ نیک عورت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آدمی کی خوش قسمتی کیا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نیک بیوی دے دے۔ نیک بیوی، نیک بیوی کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کے اندر دینداری ہو، وہ اللہ کی عبادت بھی اچھی طرح سے کرے،
شوہر کی اطاعت اور خدمت بھی کرے، یہ نیک عورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کی صفت کیا بیان فرمائی؟ فالصالحات قانتات، نیکی کی نشانی کیا ہے کہ وہ شوہر کی فرما بردار۔ اور آج کل کی عورتیں کہ جی کوشش کرتی ہیں کہ شوہر کو کسی طریقے سے قابو کریں، کہ شوہر ہمارے ماتحتی میں رہے، ہمارے ہاتھ کے نیچے رہے، بس وہ ہماری ہر بات مانے۔ وہ ایک عورت تھی تو وہ کسی اللہ والے کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ جی ایسا کوئی تعویذ دے دو کہ شوہر جو ہے وہ ہمارے قابو میں آ جائے۔ انہوں نے کہا وہ تعویذ تو مل جائے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ محنت کیا ہے؟ کہ آپ کو شیر کے گردن کے بال لانے پڑیں، پھر تعویذ ملے۔ انہوں نے بڑی پریشان ہو گئی، اپنی سہیلی سے کہا کہ میں نے حضرت سے تعویذ لینا چاہا، حضرت نے فرمایا کہ بھی شیر کے گردن کے بال لاؤ گے پھر تعویذ ملے۔ کیسے لائیں؟ آپ نے مسئلہ کیا رکھا؟ مسئلہ یہ رکھا کہ شوہر کو قابو کرنا ہے۔ کہ نہیں، اگر شیر کیا کسی بھی چیز کے بال لانے پڑے کوئی مسئلہ نہیں، شوہر قابو میں آ جائے تو یہ تو بہت بڑا کام ہو جائے گا، اس کی تدبیر ہم کرتے ہیں۔ روزانہ کیا گوشت مارکیٹ جاتی اور گوشت خریدتی، اور جو چڑیا گھر ہے وہاں جا کے شیر کے سامنے گوشت ڈالنا شروع کر دی۔ اب شیر مانوس ہو گیا، ہفتہ 10 دن 15 دن جب یہ جائے گوشت رکھے، شیر آئے کھائے، پھر اس کے بعد جانور ہے اس کو مانوس ہو گیا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، ایسے جنگلے کے اندر ہاتھ رکھے، وہ کچھ نہیں کہے۔ تو ایک دن انہوں نے موقع پا کے بال کاٹ کے لا کے اس اللہ والے کو دے دیے۔ حضرت میں بال لے کر آ گئی۔ حضرت نے فرمایا کہ یہی تعویذ ہے، یہی تعویذ ہے۔ کیا دیکھیں، ایک جانور ہے، درندہ ہے، چیرنے پھاڑنے والا ہے، اس کی زبان نہیں ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اس کو آپ نے کس تعویذ سے قابو کیا؟ کھلا کے، پلا کے، خدمت کر کے، محبت کر کے، نرمی سے، شفقت سے، پیار سے۔ یہی تعویذ بھی شوہر کے لیے ہے، یہی تعویذ شوہر کو قابو کرنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک عورت کی نشانی کیا ہے؟ اچھی عورت، نیک عورت، فرمایا جب آپ اس کو دیکھیں تو آپ کا دل خوش ہو۔ اب عورتوں کا مزاج کیا ہے؟ گھر میں ایسے کپڑے پہن کے رہیں گی جو بالکل نامناسب ہوں، اور باہر بازاروں میں جائیں، تقریبات میں جائیں، کہیں جانا ہو بن ٹھن سنور کے جائیں گے، حالانکہ بن ٹھننا سنورنا تو شوہر کے لیے تھا، شوہر کے لیے تھا۔ اب شوہر بیچارہ گھر آیا، گھر سارا اجڑا پڑا ہوا ہے اور گھر گندا پڑا ہوا ہے، پلیٹیں گندی پڑی ہوئی ہیں، کھانا تیار نہیں ہے، کیوں جی سارا دن موبائل میں لگی رہیں، سارا دن سوتی رہیں۔ اب شوہر آئے تو وہ خوش ہو، گھر دیکھ کے۔ شوہر کے آنے سے پہلے عقل مند عورت کا کام کیا ہے؟ سارا کھانا تیار کرے، بچوں کو صفائی ستھرائی، گھر کی صفائی ستھرائی۔ شوہر آئے دروازے پہ پہنچ کر اس کا استقبال کرے خوشی کے ساتھ۔ یہ نہیں آپ سبزی کیوں نہیں لے کر آئے، آپ نے فون کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کہ آتی اس کی کلاس لینی شروع کر دی، جیسے کوئی شاگرد داخل ہوا، ٹیچر نے اس کو دیکھتی جو ہے غصہ شروع کر دیا۔ اب گھر کے اندر ٹینشن ہی ہوگی، پریشانی ہوگی، سکون کہاں سے آئے گا؟ سکون پہنچائے اپنے شوہر کو، شوہر کو سکون پہنچائے، گھر میں داخل ہو اس کا استقبال کرے، اس کو السلام علیکم کہے، کوئی چیز اس کے ہاتھ میں وہ لے کے رکھے، پانی پلائے، کوئی شربت پلائے، اس کے جوتے اتارے، جی کھانا چاہیے، پانی چاہیے، کیا چاہیے؟ آپ کو دن بھر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، کام سارے ٹھیک ہو گئے، آرام ہو گیا، کھانا بھی تیار، ساری چیزیں تیار، کیا چاہتے؟ ایسے پیار سے محبت سے وہ ملے گی تو شوہر بھی خوش ہوگا۔ اب شوہر گھر آیا، بیوی کے چہرے پہ 12 بجے ہوئے، اور شوہر گھر میں داخل ہوا ٹینشنوں کے ساتھ، موبائل میں اس کو دے دو، اس سے لے لو، اس کو برا بلا۔ اب بیوی بیچاری پریشان کی کیا ہو گیا؟ بھائی کاروبار کی ٹینشن ہے، کاروبار میں رکھو نا، گھر ٹینشنوں کی جگہ تو رہی ہے، اس کو بند کر دو۔ دونوں ایک بزرگ تھے، ان کے پاس کسی آدمی نے اور بیوی دونوں نے کہا کہ جب میں گھر جاتا ہوں لڑائی ہوتی ہے، جب بھی میں گھر جاتا ہوں لڑائی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، جب بھی دونوں سے کہا کہ جب شوہر آئے تو مسکراؤ،
اور بیوی شوہر سے کہا کہ جب تم گھر میں داخل ہو مسکرا کے داخل. وہ کہنے لگے جب سے ہم نے اس سنت پہ عمل کیا ہے ہماری کوئی لڑائی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں تو وہ محبت ہے. گھر محبت سے چلے گا، گھر محبت سے، سونے سے نہیں چلے گا، صوفوں سے نہیں چلے گا. محبت کے بول، پیار کے بول، محبت، پیار. گھر کی سب سے بڑی چیز محبت ہے. مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم فرما رہے ہیں ایک ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا دل برائے فروخت، دل برائے فروخت. آگے لکھا ہوا تھا ایک محبت کا بول، ایک میٹھا بول. آپ کی زبان پہ مٹھاس ہو، محبت کا بول ہو، نرمی کا بول ہو، شفقت کا بول ہو، پیار کا بول ہو. تانے کا بول نہ ہو. تانے سے تو گھر ٹوٹ جاتا ہے. ایک تانے سے گھر، تانا، غصہ، یہ تو بم ہے. آپ نے بم رکھ دیا عمارت میں، پوری عمارت تباہ ہو جائے گی. نرمی، شفقت، محبت، یہ گھر کے چلانے کے اصول یہ ہے. غصہ نہیں ہے. غصے سے آپ کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے. استاد غصہ کرے گا، طالب علم کی اصلاح نہیں ہو. شوہر غصہ کرے گا، بیوی کی اصلاح نہیں ہو. معاف کرے، درگزر کرے، برداشت کرے. ہمارے حضرت استاد محترم حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے کہ ان کے شیخ تھے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت کی خدمت میں اپنی اصلاح کے لیے جاتے تھے. یہ اللہ والے ہمیشہ کسی نہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے. کتنے بڑے عالم ہیں لیکن اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا تھا. تو ایک دن حضرت ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے کہ تقی میاں آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں. میری شادی کے 55 سال ہو گئے، 55 برس، لیکن آج تک میں نے گھر میں بیوی بچوں پر غصہ نہیں کیا. میں نے غصے میں اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی. ان کے گھر میں فرشتے نہیں تھے، لیکن اتنا اسٹیمنا، اتنا برداشت، آپ حیران ہو جائیں کہ 55 سال میں کوئی شخص غصہ نہ ہو. کتنا بڑا، ایک شخص آیا حضرت کے پاس اور حضرت سے کہا کہ حضرت الحمدللہ جب میں نماز شروع کرتا ہوں اللہ اکبر کہتا ہوں تو نماز میں مجھے اللہ کے سوا کسی کا دھیان نہیں آتا. اللہ کے دھیان میں مستغرق رہتا ہوں. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. الحمدللہ یہ کیفیت مجھے حاصل ہو گئی. حضرت نے فرمایا جب تم بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے ہو اس وقت بھی یہ دھیان ہوتا ہے؟ نہیں، اس وقت تو غصہ آتا ہے. آپ انصاف سے فرمائیں سب سے زیادہ غصہ آدمی کو کس پر آتا ہے؟ شوہر کو. جی ہاں، بیوی پہ آتا. میں بھی اسی کشتی کا سوار ہوں، میں کوئی الگ تھوڑی، میں تو اپنی باتیں کر رہا ہوں. سب سے زیادہ غصہ بیوی پر، بچوں پر آتا، اور بیوی کو سب سے زیادہ غصہ شوہر پہ آتا ہے. غصہ شوہر پہ کرے. حضرت نے فرمایا کہ جس وقت تم اپنے بیوی بچوں میں ہوتے ہو تو یہ بتاؤ کہ تمہارا اس وقت تمہیں اللہ کا دھیان ہوتا ہے کہ نہیں؟ حضرت اس وقت تو نہیں ہوتا، اس وقت تو غصہ آتا. اور پھر حضرت کی اہلیہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کہنے لگی کہ پوری زندگی حضرت نے کبھی ہم سے پانی بھی نہیں مانگا کہ پانی لا کے پلا. جو شوہر کبھی بیوی سے پانی بھی نہیں مانگے. اب آپ بتاؤ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ آپ اپنا کام خود کرتے تھے. تو کپڑی استری نہ ہو تو اس میں شور مچاتے ہیں. صبح صبح جب دفتر جا رہے ہوتے، ناشتے میں دیر ہو گئی، کیسے شور مچاتے اور کیسے تانے دیتے. اس کو تانے دیتے ہوئے چلے جاتے. اب بیوی بیمار تھی، وہ دفتر چلا گیا اور دفتر سے جا کر اس نے فون کیا کہ میں نے صبح آپ کو اس لیے نہیں، میں نے صبح ناشتہ کر لیا تھا اور آپ کو اس لیے نہیں جگایا کہ آپ کی نیند خراب نہ ہو، رات کو بچوں نے آپ کو سونے نہیں دیا تھا. وہ کتنی معذرت کرے گی، نہیں آپ نے اچھا نہیں کیا، مجھے جگانا چاہیے تھا. اور اگر آپ نے فون کر کے کہا کہ یہ کیا ہے، مذاق ہے، آپ نے تو ناشتہ بھی نہیں کرایا، آپ کو ماں باپ نے یہ بھی نہیں سکھایا،
اب لڑائی شروع ہو گئی. وہی اگر وہ بات آپ نرمی سے محبت سے کرتے کہ بھئی انسان ہے، انسان ہے. اب ساس اور بہو کا معاملہ کیا ہے؟ بیٹی کے سر میں درد ہو، ہاں بیٹی بیمار ہے، بہت درد ہے سر میں، اور بہو نے کہہ دیا کہ میرے سر میں درد ہے. ڈرامے کر رہی ہے، ایکٹنگ کر رہی ہے. تو اب یہ گھر کیسے چلے گا؟ ایک گھر میں گیا، میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کی بچے کتنے ہیں؟ 7. میں نے کہا 7 تو نہیں ہے. تو آپ کی تو 3 بیٹیاں ہیں 4 بیٹے ہیں. نہیں، جو میری بہو ہے نا میں ان کو بیٹیاں سمجھتا ہوں. ہم کسی بچی کو بہو بنا کے نہیں لاتے، ہم بیٹی بنا کے لاتے. کیا بات ہے! ہم تو کسی بچی کو بچی بنا کے لاتے، ہماری بیٹیاں ہیں، بہو نہیں ہے، بہو نہیں. یہ گھر کی زندگی. ایک گھر میں ہماری گھر والی کو میں لے گیا تو وہ ان کے گھر میں 2 شادیاں، 2 بیویاں اور بچے 5. اس بیوی سے پوچھا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کہتے 5. اس سے پوچھا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 5. اب وہ حیران ہوگی کہ بچے تو 5 ہیں، یہ بھی کہہ رہی ہے کہ 5 ہے، یہ بھی کہہ رہی ہے کہ 5 ہے. وہ پتہ چلا کہ دونوں، اور یہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کس کے بچے کتنے ہیں. دونوں اپنے بچوں کو، اس کا بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس کا بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے. یہ محبت ہوتی. محبت اس کو کہتے ہیں. محبت ہو، نرمی ہو، پیار ہو، شفقت ہو. گھر آپ سیریس، اپنے گھر میں کبھی آپ سیریس نہیں لے رہے ہیں. گھر میں تو مذاق ہو، بچے ہو، آپ کو بیوی ڈانٹ رہی ہو، آپ خاموش رہیں، جواب نہیں دیں ان کو، بالکل خاموش. اس وقت جواب نہیں دیں. بعد میں ایسے وقت میں کون سے دیکھو، اس موقع پہ آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. بچوں کے سامنے عورت کیا کرتی ہے؟ بچوں کے سامنے شوہر کو ڈانٹتی ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے اس کی. دیکھیں وہ شوہر ہے، وہ گھر کا بڑا ہے. اگر ہم نے شوہر کی عزت اور اس کا مقام و مرتبہ خود کم کر دیا تو ہمارے بچوں سے اس کی عظمت چلی جائے گی. شوہر ہمارا ہے، بچوں کا تو نہیں ہے. بچوں کا تو باپ ہے. اس باپ کو، ہاں باپ ڈانٹ رہا ہو بچے کو، تو ماں کبھی بھی نہیں بولے کہ آپ یہ کیوں ڈانٹ رہے. نہیں، اس وقت خاموش رہے. کوئی باپ غلطی کر رہا ہو، خاموش رہے. بعد میں الگ سے سمجھا دے کہ ہاں اس وقت آپ کو ڈانٹنے کے بجائے پیار سے بات. وہ بچہ باپ کی شکایت کرے، نہیں بیٹا ابا ہیں آپ کے ابا ہیں، کوئی بات نہیں، باپ ہیں آپ کے. اگر انہوں نے ڈانٹ دیا، غلط ڈانٹ دیا تو کوئی بات نہیں، باپ ہے، کوئی حرج نہیں. تو یہ جو گھر کی جو زندگی ہے، یہ زندگی جتنی گھر میں آپ گھر میں پرسکون زندگی گزاریں. یہی عورت کا کام کیا ہے؟ شوہر کو خوش رکھے. شوہر کا کام کیا ہے؟ بیوی کو خوش رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جس عورت نے اپنے شوہر کو خوش کر دیا یہ جنتی عورت ہے. یہ جنتی عورت کی نہیں. ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض فہی فی الجنت. یہ جنتی عورت کی نشانی کیا ہے؟ کہ شوہر اس سے خوش ہو. اور فرمایا کہ جنتی اور عورت کا کام شوہر کو خوش کرنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سب سے بہترین خیرکم لأہلہم، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو گھر میں اچھا ہو. اور ہمیں سب سے زیادہ گھر میں غصہ آتا ہے. دیکھیے آپ نے معیار تہجد کو نہیں قرار دیا کہ جی تہجد پڑھے 1 گھنٹے کی، اور جو جناب لمبی لمبی نمازیں پڑھے، یہ بہت آسان ہے. اور بیوی کے سامنے صبر کرنا، برداشت کرنا، معاف کرنا، درگزر کرنا، محبت کرنا، یہ مشکل کام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دینا یہ بھی نیکی ہے. اب ایک عالم کے پاس ایک شخص آیا اور نے کہا کتنے دن ہو گئے بیوی سے بات چیت ہی بند ہے. مولانا نے ان سے کہا کہ بھئی جا کے نا آج دسترخوان پر بیٹھ کے ایک لقمہ ان کے منہ میں دے دیں. یہ تو بڑا مشکل ہے، اس نے کام ایسا کیا ہوا ہے، مجھے ناراض کیا ہوا ہے، اب میں ان کو جو ہے لقمہ منہ میں دوں؟ کہنا یہ تو کرنا پڑے گا.
وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے لقمہ دیا اس کو بھی ہنسی آ گئی، مجھے بھی ہنسی آ گئی، لڑائی ختم ہو گئی، لڑائی ختم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزیں بتائی ہیں، محبت دے۔ دیکھو شوہر تو اپنے گھر میں ہی ہے نا، اس نے کیا کیا؟ تو اپنے ماں باپ کے گھر میں، اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں، بچی بیچاری نے کسی کا جگر ٹکڑا، دل کا ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا، اس نے اپنی سہیلیوں کو چھوڑا، اپنی ماں کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنے خواہشات کو چھوڑا، اپنی سب چیزوں کو چھوڑ کے وہ آپ کے لیے آئی ہوئی۔ آپ اس کی کڑوی کسیلی برداشت کر لو، سہ جاؤ، صبر کر جاؤ۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرمانے لگے کہ ہمارا ایک دوست تھا، ہمارے ساتھ پڑھتا رہا، وہ بہت نیک اور بڑے دین کے کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیے، کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ فرمانے لگے کہ میں نے ان کو خواب میں دیکھا، اور فرماتے ہیں کہ جو مردہ خواب میں آتا ہے نا وہ سچی باتیں بتاتا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ مولانا کیا ہوا؟ کہ اللہ نے بڑا فضل فرمایا، مہربانی فرمائی، مغفرت فرما دی۔ تو میں نے کہا کس بات میں؟ فرمانے لگے کہ میری بیوی تھوڑی سی کم عقل تھی، دماغی ذرا کمزور تھی، باتوں کو سمجھتی نہیں تھی۔ مجھے شادی کی پہلی رات کو ہی پتہ چل گیا، میں نے پوری زندگی اس کو یہ طعنہ نہیں دیا کہ تم تو بے عقل ہو، تمہارے اندر تو عقل نہیں، ماں باپ نے پاگل لڑکی مجھے دے دی لا کے۔ کہتے جب میں اللہ کے دربار میں پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری کمزور مخلوق پر رحم کھا کے آپ نے اس کو برداشت کیا، ہم بھی آپ کو برداشت کرتے ہیں، ہم بھی آپ کو معاف کرتے ہیں۔ صبر کریں، گھر میں نرمی، غصہ بالکل نہیں کریں، بالکل غصہ نہیں کریں، نرمی، محبت، شفقت، عزت دیں، بیوی کو عزت دیں، بیوی آپ کو عزت دے، اس کا خیال رکھیں، اس کو محبت ہی محبت ہو، کوئی نفرت کا جملہ نہ ہو، کوئی عمل ایسا نہ ہو اس کو کمی کوتاہی ہو گئی درگزر کر لے۔ شوہر ڈانٹے بیوی کو، بیوی معافی مانگ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ اندر نہیں آ رہے تھے اور آپ کے چہرے پہ غصہ۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں توبہ کرتی ہوں، مجھے معاف فرما دیں۔ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، آپ اندر تو آئیں، پوچھیں تو صحیح ہوا کیا ہے، کوئی بات نہیں۔ کہا یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیں اور مجھے بتائیں میں نے کیا گناہ کیا۔ آپ نے فرمایا آپ نے گھر میں یہ تصویر والا پردہ کیوں لگایا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں اس کو ہٹا دیتی، ختم ہو گئی۔ اب شوہر ڈانٹے تو بیوی خاموش رہے، شوہر کو غصہ آیا ہوا ہو تو خاموش رہے، برداشت کرے، صبر کرے۔ یہ گھر کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایسی مبارک زندگی عطا فرمائے کہ ہم اچھے اخلاق والے بن جائیں، نرمی والے بن جائیں، محبت والے، شفقت والے، دوسروں کو محبت دینے والے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائے۔